بسم اللہ الرحمن الرحیم عن حذیفۃ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ عنہ قال كان الناس يسألون رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر قال نعم قلت هل بعد هذا الشر من خير قال نعم وفيه دخن قلت وما دخنه قال قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر قلت فهل بعد ذلك الخير من شر قال نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوا فيها قلت يا رسول الله صفهم لنا قال هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا قلت فما تأمرني إن أدركني ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك أخرجه البخاری ومسلم۔ کئی سالوں سے ایک مضمون کا بہت تقاضا رہا ہے، اس کے کچھ حصے تو بیان ہوئے ہیں، لیکن دل چاہتا ہے کہ اس کو خالص احادیث کی روشنی میں اس مضمون کو اپنے حلقے تک، فضلاء تک، طلباء تک اور اپنے خاص طور پہ دیندار لوگوں تک پہنچایا جائے، بالخصوص دوسرے لوگوں سب کی ضرورت ہے۔ وہ ایک ان موجودہ حالات میں جب کہ پورا عالم اسلام چل رہا ہے اور کس طریقے سے حکومتیں درم برم ہو رہی ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، قتل و قتال ہے، چاروں طرف سے فتنوں کی الغار، فساد ہے چاروں طرف، اور ہر شخص، ہر پارٹی، ہر مکتبہ فکر اپنی بات کر رہا ہے، میری بات مانو، میری طرف سے لو۔ ان حالات میں ہمیں ہمارے دین نے کیا ہمیں ہدایت دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ یہ وہ احادیث ہیں جس کے تعلق ان موجودہ حالات کے ساتھ ہے، فتنوں کے ساتھ ہے، اور بہت زیادہ اس کا ان گہری تحریکوں کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، جن کے نتیجے میں یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں۔ اس کے 3-4 حصے ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے، اس کو صرف احادیث کی روشنی میں احادیث بیان کی جائیں، بتائی جائیں، کیونکہ اگر اور تشریح ہوتی ہے تو پھر لوگ اس کو بہت سارے اس سے لیتے۔ دل چاہ رہا ہے کہ 100 کے قریب احادیث ہیں، ان کو بیان کیا جائے، اور اللہ کرے کہ ہمیں ان کی روشنی میں اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس مضمون کی اور ان احادیث کا جو اس سے متعلق جو مضمون ہے، اس کی بہت اہمیت ہے، اس لیے اس کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں۔ ان احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین میں ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے، تمام فتنوں سے متعلق بھی آگاہ کیا ہے اور اس کا حل بھی پیش کیا ہے۔ خاص طور پہ جب حکمران بے دین ہو جائیں، حکمران فاسق و فاجر ہو جائیں، حکمران ظالم ہو جائیں، تو اس وقت کیا ان کے جو اجتماعی نظم ہے اس کو توڑنا، ان کے اجتماعی نظم کے خلاف خروج کرنا، ہتھیار اٹھانا، بغاوت کرنا اور قتل و قتال کرنا، اس کی کیا شرائط ہیں، کیا اس کے احکام ہیں۔ تو یہ احادیث اس سے متعلق ہے۔ تو پہلا حصہ اس سے متعلق ہے کہ ہمارے دین میں اجتماعی نظم کی کیا اہمیت ہے۔ جیسے پہلے بھی ایک حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد میں نے نقل کیا تھا، یہ ابن تیمیہ کا، فرمایا 40 سنة من امام جائر خیر من لیلۃ واحدۃ بلا امام۔ 60 سال ظالم بادشاہ کی زیر نگرانی گزارنا، ظلم کی حکومت میں رہنا، یہ بہتر ہے اس ایک رات سے جس میں مسلمانوں کے پاس کوئی اجتماعی نظم نہ ہو، انارکی پھیلی ہوئی، کوئی ان کا حکمران نہ ہو، کوئی اجتماعی نظم نہ ہو۔ تو اجتماعی نظم سے متعلق ہیں ساری حدیث۔ ابھی بھی چونکہ یہ سلسلہ چلا ہوا ہے، یہ جو ایک سیلاب ہے مسلمانوں کی حکومتوں کی طرف، مسلمانوں کی اجتماعی نظم کی طرف، یہ چونکہ مسلسل چل رہا ہے، اس لیے اس کی ضرورت ہے۔ اور پاکستان چونکہ اس کے آخری قلعہ ہے، آخری اس کی جگہ ہے، تو اس کی حفاظت کے حوالے سے بھی بہت اہمیت ہے۔ اور پاکستان اگر محفوظ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ عالم اسلام کی انشاءاللہ یہاں سے حفاظت ہو۔ پہلی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت تھی کہ آپ کو
صاحب سر کہا جاتا تھا۔ ان کے پاس راز تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والے تمام فتنوں کے بارے میں آپ کو بتا دیا تھا، حتیٰ کے نام تک بتا دیے تھے کہ جس فتنے میں 30 لوگ بھی ہوں گے اس کے بڑے کا نام بھی آپ نے بتا دیا۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیثیں مرفوعاً ثابت ہوں، اس میں صراحتاً ذکر ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا کہ آپ نے فرمایا، وہ تو ہے ہی معتبر اگر اس کی سند ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی ارشاد ہے، خود اپنی ان کی کوئی رائے ہے، اپنا کوئی قول ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی نہیں ہوتا، وہ بھی انہی احادیث کی روشنی میں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتائی تھی۔ منافقین کے نام بتا دیے تھے، فتنوں کے جو سردار ہوں گے، گمراہ ہوں گے، ان کے نام بتا دیے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ڈرتے تھے اس بات سے کہ ان کو تنہائی میں لے جاتے تھے اور ان سے قسم اٹھواتے تھے کہ میرا نام تو نہیں تھا کہیں سے۔ اس لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت اہمیت دی تھی، بہت ان کی عزت کرتے تھے، ان کی باتوں کو بہت دھیان سے سنتے تھے۔ جب وہ بولتے تھے تو لوگ صحابہ کرام سوچتے تھے کیا فرما رہے ہیں، اس کی گہرائی کو دیکھتے تھے، اس کے بین السطور کو دیکھتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں اس کی ضرورت ہے کہ ان تمام احادیث کو ہم بہت دھیان سے سنیں جن کا تعلق فتنوں سے ہے، جن کا تعلق اجتماعی نظم کے ساتھ ہے، اور اس میں اس قدر غفلت ہے، اس میں اتنی افراط تفریط ہے کہ بعض لوگ بالکل چاپلوسی کر رہے ہیں، جھوٹی باتوں کی حمایت کرتے ہیں، حکمرانوں کی ہر چیز میں ان کی چاپلوسی کرتے ہیں، ان کی خوشامد کرتے ہیں، ان سے پیسے لیتے ہیں، ان سے مفادات حاصل کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دین بدنام ہوتا ہے، مسلمانوں کو اجتماعی نظم برباد ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ اس میں اتنی کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ جو جائز چیزوں میں ان کی اطاعت ہے، جہاں ان کی اطاعت واجب ہے، اس میں بھی وہ اطاعت نہیں کرتے، اور بعض لوگ تو یہاں تک کہ وہ باقاعدہ ایک مسلح تحریکیں کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے اس مضمون کی بہت اہمیت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج اتنا ہی ہے، اس کو آہستہ آہستہ لے کر چلتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔